دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کرونا وائرس شروع ہوا تب علماء نے یہ کہا کہ ہر شخص اپنے گھروں کے اندر اور مساجد کے اندر اذانیں پڑھیں۔ اذان دینے کے اندر کیا حکمت عملی تھی اور اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے سوال کے جواب میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہو درات حتی لا یسمع التاذین۔ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ کیا مقصد کہ اذان کا دبدبہ اور ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ شیطان پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور شیطان کا بھاگ جانا نحوست کا بھاگ جانا ہے، شیطان کا بھاگ جانا مصیبت کا بھاگ جانا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو اذان میں اللہ اور اس کے رسول کے نام میں اتنی پاوریں ہیں کہ ہر دکھ تکلیف مشکل، سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی نحوست جو ہے وہ تو شیطان ہے، وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور وہ بھاگ اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے کانوں میں اذان نہ پڑے، اذان کی آواز نہ ہے۔ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ پھر جس وقت تکبیر کہی جاتی، اذان کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، پھر تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر وہ اس کو وہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اذان میں ایسی قوت تو موجود ہے کہ شر دور ہو جاتا ہے اور خیر آ جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس حدیث پاک کو لیتے ہوئے مختلف مقامات پر اذان پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ میرے سامنے در مختار موجود ہے، اس میں علماء کرام نے، مشائخ نے، جو اسلاف ہیں ہمارے بزرگ پرانے علماء، انہوں نے وہ جگہ لکھی ہیں کہ کہاں کہاں اذان پڑھی جائے تاکہ مشکل کے وقت جو ہے اذان دے کر اپنی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ یہ لکھا ہوا ہے، در مختار میرے سامنے موجود ہے، کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان کے علاوہ والمحوم ہو، جب کوئی غم زدہ ہو اس کے کان میں اذان پڑھی جائے، اس کا غم دور ہوتا ہے۔ والمسروع ہو، اگر کوئی مرگی والا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھی جائے، اس کی مرگی کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ والغضبان، اگر کوئی رنجیدہ ہے یا اسے غصے کی کیفیت ہے اور وہ اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا، رنج اس کا دور نہیں ہو رہا، تو وہ اس کے کان میں بھی اذان پڑھی جائے۔ اسی طریقہ سے وَعِنْدَ مَصْدَمِ الْجَيْشِ، جب کسی فوج کا، لشکر کا کسی قافلے پہ حملہ ہو جائے تو اس حملے کو روکنے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی اذان پڑھی جا سکتی ہے۔ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ، کہیں آگ لگ گئی ہے تو اس سے بڑی مشکل، وبائیں بھی اسی طرح آگ ہیں، کات سالی بھی آگ ہے، جتنی مشکلات ہیں ان سب کا حل جو ہے وہ اذان ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا وَعِنْدَ إِنْزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ، جس وقت میت کو قبر کے اندر اتارا جائے تو اس وقت بھی اذان پڑھی جائے، کیونکہ سب سے مشکل وقت یہ ہے اس کے لیے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آتے ہوئے بھی اذان ہوئی اور جاتے ہوئے بھی اذان ہوئی، تاکہ شیطان اس وقت قبر کے سرانے آ کے اسے پریشان کرتا ہے۔ وہ جس وقت اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ وہ مقامات ہیں جو مشکل ترین ہیں انسان کے لیے، امتحان کے اس وقت اذان جب دی جاتی ہے تو یہ مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، بلائیں بھی دور ہو جاتی ہیں، وبائیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ اس لیے کورونا کا مرض ہو یا کوئی تکلیف ہو، جب اذان پڑھی جائے گی اس کی برکتیں ہوں گی، اللہ پاک کی رحمت ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، چائنا کا صدر اور وزیر اعظم مساجد میں گئے، انہوں نے اسلام کی قوت کو تسلیم کیا اور باقاعدہ طور پر قرآن پاک تقسیم کیے گئے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شانیں ہیں۔ لوگوں کو اجازت دے دی گئی کہ قرآن کی کثرت کرو تاکہ یہ بلائیں دور ہو جائیں، یہ وبا، یہ کرونا ختم ہو جائے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ اذانوں کی اجازت ہے، حالانکہ اذانوں پہ پابندی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اذان اور اسلام ایک ایسی پاور اور حقیقت ہے کہ جس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، تو وہاں اذانیں پڑھی گئیں۔ اسی طرح امریکہ کا صدر مساجد میں گیا اور لوگوں کو کہا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، مسلمانوں سے کہا دعائیں مانگیں۔ تو اسلام اتنی حقیقت ہے کہ ہر شخص اس سے باخبر ہے۔ تسلیم کرنا، ایمان لانا نہ لانا یہ ہر ایک کے مقدر کی بات ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اسلام ایک پاور ہے، اللہ کا نام ایک پاور ہے، قرآن ایک پاور ہے، اذان ایک پاور ہے، جس کی وجہ سے
بلائیں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آذان کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی برکات ہیں۔ ہر دور میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کیا گیا، کیونکہ رب ذوالجلال خالق کائنات پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس وقت تم میرے نام کو بلند کرتے ہو تو ہم ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔